ہمارے زمانے میں ٹیوشن کو برا سمجھا جاتا تھا تو ہمیں کوئی اس طرح کی سپورٹ نہیں ملتی تھی. آئی ڈڈ ناٹ اسٹے اینی ویئر. بس پھر آئی کیپٹ آن فلائنگ ٹوورڈز دی نیو ہرائزنز. بس آگے ہی آگے بڑھتی گئی. الحمدللہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہت اچھا سوچ کے رکھا ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے پیرنٹلی کبھی کبھار کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, لیکن اللہ نے جہاں ہمیں پہنچانا ہوتا ہے تو پہنچا دیتا ہے. But once I take a decision, and then I prove کہ میرا یہ فیصلہ ٹھیک تھا, by hook or by crook, میں اس کو کر کے دکھاتی ہوں. لیکن مومن کو اجازت نہیں ہے پیٹ دکھا کے بھاگنے کی, تو میں ان میں سے ہوں ہی نہیں. بس ٹھیک ہے, ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے, تو کھڑے ہیں میدان میں, کیسے بھی حالات ہو کھڑے ہیں. تو یہ بھی کیا چیز ہے, یہ کوئی بات ہی نہیں. مجھے یقین ہے اپنے اللہ پہ بھی بھروسہ ہے, اور اس کے بعد اپنے آپ پر بھی کہ انشاءاللہ اور الحمدللہ یہ چل رہا ہے مشکل. چاہے وہ آپ سے 35,000 چارج کر رہے ہیں یا 3,000 چارج کر رہے ہیں, سب اپنی جگہ اس اماؤنٹ کے ساتھ اسٹرگلنگ فیس میں ہیں, اور سب اپنا بیسٹ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ جینزیز ہیں, یہ ہم سے آگے سوچتے ہیں. دے پلے سو اسمارٹلی, اتنا آگے ہیں کہ ہماری شاید سوچ جہاں ختم ہوتی ہے ان کی وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. میں نے اس سے پہلے کافی دفعہ پوڈ کاسٹ کیا ہے, لیکن مجھے خود کو ایسا لگا کہ شاید دس از دا بیسٹ ون. السلام علیکم میم. ابھی میں یہاں کس کے ساتھ ہوں, آپ کا نام کیا ہے؟ عالیہ خان. میم ویسے بیسیکلی یہاں آپ کا خود کا اسکول ہے, تو کیا شروع سے آپ کا شوق تھا؟ ویسے آپ پوری اپنی جرنی بتا سکتی ہیں کہ یہاں تک کیسے پہنچی, آپ نے اسٹارٹنگ میں کیا کیا چوز کیا, کیا انٹرسٹ تھا آپ کا؟ بالکل, دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے, ایک پروفیشن ہم چوز کرتے ہیں بائی چوائس, اور ایک ہوتا ہے بائی چانس. اگر آپ, میں سمجھتی ہوں ایجوکیشن فیلڈ میں انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان کا یہ اسٹیٹس ہے اس وقت تک سو فار کہ لوگ بائی چوائس نہیں آتے, بائی چانس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم میں سے اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ لوگ کہیں گے آئی وانٹیڈ ٹو بی اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو پرسو مائی کریئر ایز این انجینئر اور ایز اے ڈاکٹر, تو وہ نہیں ہو سکا فار اینی ریزن واٹس ایور دا ریزنز آر. لیکن پھر اس کے بعد آئی ہیو چوزن دس ون, آئی ہیڈ نو ادر چوائس. تو ہوا کچھ ایسے ہی ہے. لیٹ اسٹارٹ فرام دا بگننگ, کہ اسٹارٹ ہوا کیسے. اگر میری آپ ارلی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو میں نے آئی بلانگ ٹو پنجاب بیسیکلی, اور میری وہیں کی ایجوکیشن ہے, ارلی ایئرس کی ایجوکیشن وہیں کی ہے. فاؤنڈیشن میرا ٹل کلاس 5 وہیں ہے. پھر سنس مائی فادر واز ان فورس, تو پھر اس میں یہ تھا کہ ہم ہی گاٹ ٹرانسفرڈ, مطلب ود اسپین آف ٹائم, کبھی یہاں کبھی وہاں. تو موسٹلی ہمارے جو سٹیز ہوتے تھے وہ پنجاب کے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ہم حیدرآباد بھی شفٹ ہوئے فار اے سرٹین ٹائم, اینڈ دین وی وینٹ بیک ٹو پنجاب اگین. تو ٹل 8th کلاس میری آلموسٹ جتنی بھی ایجوکیشن ہے وہ وہیں کی ہے. پھر اس کے بعد آئی کنٹینیوڈ مائی اسٹڈیز اگین ان حیدرآباد when he got retired after moving to حیدرآباد. پھر ہم یہاں پر آ گئے, یہیں سیٹل ڈاؤن ہو گئے. 9th میٹرک ہم نے یہیں سے کیا حیدرآباد سے, اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ مائی کالج لائف. پھر اس کے بعد ہمارا کالج ہوا. جو میرا فرسٹ جاب تھی, یوزلی بچیاں یا لڑکیاں انٹرمیڈیٹ کے بعد اس طرح اس وقت میں نہیں سوچتی تھیں, 1990s میں نہیں سوچتی تھی. دیٹ واز 1990s. تو میں نے سوچا اس طریقے سے کہ نہیں, مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اس وقت انٹرپرینورشپ نہیں تھا, بالکل ایسا کچھ نہیں تھا. آج کی جنریشن, جینزیز اور دوسری جنریشن سب بہت اسمارٹ ہیں, ہم اتنے اسمارٹ نہیں تھے. انفیکٹ اگر میں کہوں میں بہت بے وقوف ہوتی تھی تو غلط نہیں ہوا. I was a mediocre sort of a child. بہت اچھی نہیں تھی, بہت سارے ایریاز میں بہت اچھی تھی, لیکن یہ ہے کہ درمیانی تھی. اچھا پڑھتی تھی. ہمارے زمانے میں ٹیوشن کو برا سمجھا جاتا تھا, تو ہمیں کوئی اس طرح کی سپورٹ نہیں ملتی تھی. ہم اچھے تھے کیونکہ پنجاب کی تھی, تو جو بھی ہمارا رزلٹ ہوتا تھا اس میں کہیں کوئی چیز فیک نہیں تھی. وہ جو کچھ ہم نے پڑھا یا ہمیں پڑھایا گیا, الحمدللہ وی فاؤنڈ ویری گڈ, ایکسیپشنلی گڈ ٹیچرس. تو وہ سب کچھ جینون تھا, بالکل جینون تھا. ہم نے جو پڑھا وہ پڑھا, اور وہ جو مارکس ہمارے ہوتے تھے وہ بالکل ریفلیکٹڈ ہوتے تھے اوریجنل جینونلی کہ یہی ان کے مارکس, اور کہیں ہم اسٹینڈ بھی کر رہے ہوتے تھے. تو وہ ایسا ٹائم تھا. تو بہرحال بہت اچھا وقت گزرا. پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے بعد آئی ڈیڈ مائی فرسٹ جاب, وہ جو 6 months کا ٹائم ہوتا ہے بائی دا ٹائم وی گاٹ دا ریزلٹ, اینڈ دین پھر اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں, وہ سارے پروسیجر میں اس ٹائم میں نے وہ 6 to 7 months میں نے اپنی فرسٹ جاب کی, جس میں نے ارن کیا.
تو کمانے کا مزہ اپنا ہوتا ہے, اپنی پاکٹ منی کا مزہ اپنا ہوتا ہے, تو وہ بہت اچھا لگا. پھر دین آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان میتھمیٹکس, اور میں نے چائلڈ سائیکالوجی میں بھی کیا. اس وقت چائلڈ سائیکالوجی کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا کہ وہ سائیکالوجی واز دا سبجیکٹ, دیٹ واز مائی میجر سبجیکٹ. تو ایک ماسٹرز میرا چائلڈ سائیکالوجی میں ہے اور ایک ماسٹرز میرا میتھمیٹکس میں تھا, MSc میں نے کیا. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر ود سینٹ میری اسکول, وہاں میری فرسٹ جاب ہوئی میرے گریجویشن کے بعد. پھر وہ بھی تھوڑا سا ٹائم پیریڈ تھا, شارٹ اسپین تھا. نہیں یہیں پر حیدرآباد میں, یہاں پر میں نے کنٹینیو کیا. پھر اس کے بعد مجھے آئی گاٹ این آفر فرام دا سٹی اسکول سسٹم. الحمد للہ 1996 میں میں نے اپنے یہاں سٹی اسکول کو جوائن کیا حیدرآباد میں. یہ ایٹ دیٹ ٹائم سٹی اسکول واز دا پائنیئر ایٹ حیدرآباد فار دی او لیولس. یہاں لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ او لیولس کیا ہے. دیٹ واز لائک definitely a challenge, a big challenge for everyone, for the management, for the teachers, to make people realize کہ what exactly the O levels is all about. لوگوں کو سمجھ نہیں تھی. I remember جو میرا فرسٹ بیچ تھا یہاں پر سٹی اسکول میں, I was the first teacher of mathematics in city school in حیدرآباد. میرے 4 بچے تھے ٹوٹل اس ٹائم کے, جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ٹوٹل 4 تھے. اور الحمد للہ اللہ پاک کا احسان ہے. اس وقت گوگل نہیں تھا, کوئی چیٹ GPT نہیں تھا, کوئی ریسورسز نہیں تھے. دا کریڈٹ گوز ٹو دا سسٹم. ہمیں انہوں نے بہت ٹرین کیا, بہت سکھایا. اینڈ دین وی ور دا ون کہ ہم نے بہت ایفرٹ کی. آئی واز دا ون, میں اگر میں کہوں کہ میں نے بہت محنت کی تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ چیزیں ہمارے لیے بھی نہیں تھی. ہم نے بے شک ماسٹرس کیا ہوا ہو, لیکن وہ جو جس طرح او لیولس کو لے کے چلنا ہے, کچھ کائنڈ آف اے پیپر اٹس گوئنگ ٹو بی, ہاؤ دا چلڈرن آر گوئنگ ٹو اٹیمپٹ, وہ ٹیکنیکس کیا ہیں, وہ میتھڈالوجی کیا ہوگی, وہ اپروچ کیا ہوگی, وہ ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا. وی ور ویری را. آج تو ماشاء اللہ میں دیکھتی ہوں برٹش کاؤنسل سے لے کے سسٹم اورینٹیڈ اور گوگل اور یہ یوٹیوب بھرا پڑا ہے, میڈیا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ساری ٹریننگ سے. لیکن اس وقت ایسی کوئی اپرچونیٹی نہیں تھی. لیکن اللہ پاک نے بہت عزت رکھی. میرے سارے ہی 4 اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ یہ اسٹیئرنگس لے کر آئے. تو میں نے آرٹ میتھس بھی پڑھایا, میں نے میتھس بھی پڑھایا, اور اس کے بعد ایک نیا جرنی اسٹارٹ ہوا. تو بہت بہت خوبصورت وہ اسٹریم تھی. بس وہ دن تھا, اور اس کے بعد جیسے آئی ڈڈ ناٹ اسٹے اینی ویئر. بس پھر آئی کیپٹ آن فلائنگ ٹوورڈس دا نیو ہرائزنس. بس آگے ہی آگے بڑھتی گئی. الحمد للہ اللہ پاک کا احسان ہے, بہت اچھا جرنی رہا. 8 ایئرز میں نے اپنی ٹیچنگ کی ایز اے میتھس ٹیچر, اور پھر اس کے بعد میرا فرسٹ پروموشن ہوا ایز اے ہیڈ مسٹریس فار گریڈ 6, 7 and 8. سٹی اسکول میں اس کو پریپ سیکشن کہتے ہیں. تو وہ بھی بہت پیارا رہا ایکسپیرینس. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ او لیولس کی ہیڈ بنی, پھر اس کے بعد وائس پرنسپل اینڈ دین پرنسپل. تو اگر میں ٹوٹل اپنا ٹینور دیکھوں سٹی اسکول میں, تو آل ٹوگیدر دیٹ واز اے 28 ایئرس کا ٹینور رہا سٹی اسکول میں. اور اگر میں ہیڈ شپ کا دیکھوں یا لیڈرشپ کا دیکھوں کہ لیڈرشپ کتنے سال رہی, تو 20 ایئرس کی لیڈرشپ رہی سٹی اسکول میں. بہت خوبصورت ٹائم ہر لحاظ سے, ایز اے ٹیچر, ایز اے ہیڈ, ایز اے وائس پرنسپل, ایز اے پرنسپل. دیٹس آل اباؤٹ سٹی اسکول. اینڈ دین لیٹر آئی گاٹ این اپرچونیٹی فرام روس. پھر وہاں چلی گئی روس میں. وہاں اتفاق تھا کچھ میرے میڈیکل ایشوز رہے, میری ہیلتھ کا تھوڑا سا کمپرومائز ہوئی. پھر میں نے آئی لیفٹ روس آئی تھنک ود ان 7 to 8 months. اس طرح میں نے چھوڑ دیا نا. آئی واز ناٹ ایبل ٹو کنٹینیو. تھوڑی طبیعت ٹھیک ہو گئی, سنبھل گئی. تو دین آئی گاٹ این اپرچونیٹی like at Denning, from Denning side. Denning is a law college as a director. تو پھر وہاں پر میں نے جوائن کر لیا. اچھا رہا وہ بھی سارا سفر, بہت اچھا رہا, اچھا ایکسپیرینس تھا. پھر اس کے بعد then I thought like meanwhile when I was leaving city school, تو I got an opportunity کہ یہ والا اسکول سے الاؤ چل رہا تھا. ہم نے یہ پرچیز کیا. My husband was getting retired at that time. تو بس پھر ہم نے سوچا کہ why not ہم اس کو اس طرح کر. اللہ نے ایک راستہ بنایا. میرا بڑا اسٹرانگ بلیف ہے ان چیزوں کا کہ اللہ نے آپ کے لیے بہت اچھا سوچ کے رکھا ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے پیرنٹلی کبھی کبھار کہ یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں, لیکن اللہ نے جہاں ہمیں پہنچانا ہوتا ہے تو پہنچا دیتا ہے. اب اگر میں بات کروں اپنی پوری زندگی کو دیکھتی ہوں, وہ اپنی ایک اس کی بیوٹی تھی, اپنی ایک خوبصورتی, اپنا ایک چام, بہت پیاری ماشاء اللہ. الحمد للہ ثم الحمد للہ, اللہ پاک کا بہت شکر, اللہ نے بہت اچھی لائف دی. اور پھر اس کے بعد ہم مطلب فرام ایز این ورکنگ ایز این امپلائی ٹو ایز این امپلائر, اٹس بین بیوٹیفل. یعنی کہ ہم پہلے ایز این امپلائی سیلری لیتے تھے. الحمد للہ وہ ذات پاک ہے, رازق ہو ہے, سب کو دینے والی ہے رزق. لیکن اللہ نے ہمیں چنا کہ ہم اب
دینے والوں میں سے ہیں. الحمدللہ یہ بڑا خوبصورت سفر ہے, بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ اپنا ایک سیٹ اپ ہو گیا ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہے. ایک اسٹرگلنگ فیز تھا, اس سے ہم باہر آ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ پاک کا بہت بہت احسان ہے, شکر ہے. تو یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے. That's good, man. So now I'm going to ask a few questions about how you started this school. So basically, آپ کے ویسے مائنڈ میں جب آپ نے وہ جاب لیفٹ کری تھی تو آپ کے مائنڈ میں کیا تھا کہ مجھے ایک اسکول کھولنا ہے, مجھے ایک انسٹیٹیوٹ کھولنا ہے فار دیز اسٹوڈنٹس. تو کیا مائنڈ میں تھا آپ نے کیوں اسٹارٹ کیا تھا یہ؟ دیکھیے ہمارا جو اسکول ہے نا, میں بڑے بڑے سیٹ اپس میں نے کام کیا تھا, ٹھیک ہے. بچے ہمارے سارے ہی بچے ہمارے ہیں, چاہے کسی بھی ادارے کے ہوں. میرا یہ بڑا ماننا ہے کہ میں کبھی بھی یہاں ایڈمیشنس آتے ہیں یا کچھ بھی ہے یا کہیں پر بھی میں تھی, میں نے کبھی کسی دوسرے انسٹیٹیوشن کو بڑا نہیں کیا. انسٹیٹیوشن سب بہت اچھے ہوتے ہیں. انفیکٹ میں آپ دیکھیں مجھے وہ لوگ بھی نہیں اچھے لگتے. ایسے میرے ساری لائف میں نے ایسے بہت سارے کالیگس دیکھے جو جہاں اسی ادارے میں جاب کر رہے ہیں اور اسی کو ہر وقت آپ سسٹم کو قرض کر رہے ہیں. تو میرا بڑا اس بات کے لیے اسٹرانگ ان کا اختلاف ہوتا تھا. میں کہتی تھی ان سے کہ یہ کیوں کرتے ہو نا, مطلب آپ جس تھالی میں کھا رہے ہیں اسی کو آپ اسی میں چیک کر رہے ہیں, بری بات ہے. تو ایسا نہیں, یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے. تو ادارے سب اچھے ہوتے ہیں, چاہے وہ آپ کے کمپیٹیٹرز ہی کیوں نہ ہوں. سو واٹ ایور کمپیٹیٹرز ہیں, آپ میں اتنا دم ہے, آپ میں اتنی کریج ہے, تو آپ ان کے ساتھ فائٹ کریں. فائٹ ان اے سینس کہ آپ اپنی جنگ لڑیں, اپنے آپ کو پروف کریں کہ آپ ون کر سکتے ہیں, نہ کہ آپ دوسروں کو برا کہیں. تو انسٹیٹیوشن سب بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن ہاں جو ہمارے مڈل کلاس فیملیز ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے, جو واقعی کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بھی چاہتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ جو میں نے زندگی سے تھوڑا بہت سیکھا, اتنے اچھے اداروں نے مجھے کچھ سکھایا, تو وائی ناٹ اگر میں وہ سارا ایکسپیرینس یہاں اپنا یوٹیلائز کروں. تو میں کوشش کر رہی ہوں الحمدللہ. وی ہیو اسٹارٹیڈ آور اون پروجیکٹ اور اس کا نام ہے 10 باغ ہائی اسکول لیاقت چیپٹر. یہاں ہم آفر کر رہے ہیں اسٹارٹنگ فرام اے گروپ ٹل میٹرک. ہم بورڈ کے ساتھ بھی افیلیٹڈ ہیں, ڈائریکٹڈ پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ بھی ہیں. تو الحمدللہ تھنگس آر اسٹیبل. And this is a co-school, boys and girls both? جی بالکل کو ایجوکیشن ہے, دونوں ہی جینڈرس کے. Ma'am, when you had already decided کہ مجھے یہ انسٹیٹیوٹ کھولنا ہے, اسکول کھولنا ہے, تو while you were building this, did you ever doubt yourself کہ in between, were you doubting yourself کہ maybe I should do this? Were you about to give up? آپ نے سوچا کہ نہیں, مجھے یہ کرنا ہے اور میں یہ کروں گی. اچھا, یہ میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤں. ایسی تو میں ہوں ہی نہیں. میری لائف میں, میرے کیریکٹر میں یا میری پرسنالٹی میں یہ ورڈ نہیں ہے. میں لوگوں کو بھی یہ کہتی ہوں, اور جو لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے یا میرے انڈر میں کام کیا ہے ایز اے کالیگ, تو وہ اس بات کو اکنالج کریں گے کہ عالیہ خالد یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں گو اپ نہیں کرتی, میرے اندر نہیں ہے یہ چیز. جب میں کوئی چیز اسٹارٹ کرتی ہوں پہلے میں اس کو سوچتی ہوں بہت اچھے سے, but once I take a decision, and then I prove کہ میرا یہ فیصلہ ٹھیک تھا, by hook or by crook, میں اس کو کر کے دکھاتی ہوں. تو یہ میرے اندر ہے, اور میں کہتی ہوں یہ ایک لیڈر میں ہونی چاہیے, یہ ہمت, یہ جرت ہونی چاہیے. میں نے لائف میں بڑے بڑے کیمپسز کو لیڈ کیا ہے, دونوں ہی کیمپسز, چاہے وہ کوسار والا ہو یا قاسم آباد والا کیمپس ہے. وہاں تو میرے 20 سال گزرے قاسم آباد کیمپس میں. آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی اتنی چیلنجز آئے, لیکن مجھے, اور میں بے خطر ہو کے جب کہتے ہیں نا آپ اتر جائیں, تو میرا ایمان ہے کہ مومن کو اجازت نہیں ہے پیٹھ دکھا کے بھاگنے کی. تو میں ان میں سے ہوں ہی نہیں, بس ٹھیک ہے, ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے. تو کھڑے ہیں میدان میں, کیسے بھی حالات ہو کھڑے ہیں. تو میں پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ اللہ, آپ کی سوچ ہو نا, تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. تو بس یہ یقین ہے, یقین مجھے اپنے اللہ پر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد خود پر بھی ہے کہ وائی ناٹ, آئی کین ڈو اٹ. اور جب میں سوچتی ہوں تو میں وہ کر جاتی ہوں. تو یہ بھی کیا چیز ہے, یہ کوئی بات ہی نہیں. مجھے یقین ہے, اپنے اللہ پہ بھی بھروسہ ہے, اور اس کے بعد اپنے آپ پر بھی کہ انشاءاللہ, اور الحمدللہ یہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. What advice would you give to the parents of the students? Yeah, in general, what advice would you give to the parents? دیکھیے ٹیکنیکلی میں آپ کو بتاؤں, میں ایسے نہیں کہہ رہی کہ میں بہت اچھی ہوں یا جو میں ایڈوائس دوں گی, بٹ ایز این ایجوکیشنسٹ, ٹھیک ہے, ایز اے مدر, parents of the students. ہاں, چاہے پیرنٹ کہیں کے بھی ہوں, لیکن جس طرح میں کہہ رہی ہوں سارے انسٹیٹیوشنز اچھے, باقی سب اچھے, سب اپنی جگہ اسٹرگل کر رہے ہیں. چاہے وہ آپ سے 35,000 چارج کر رہے ہیں یا 3,000 چارج کر رہے ہیں, سب اپنی جگہ اس اماؤنٹ کے ساتھ اسٹرگلنگ فیس میں ہیں, اور سب اپنا بیسٹ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے سب کو, نہ صرف پیرنٹس کو بلکہ اسکولس کو بھی, ہمیں مل کے کام کرنا ہے. ہمارے بچوں میں اب جو جنریشن ہے
ان کے لیے بہت چیلنجز ہیں، بہت چیلنجز ہیں. یہ جو ہم ہر وقت کہتے ہیں موبائل ہے، گیجٹ ہے، دیکھیے ہر چیز کا وہ ایک ڈیوائس ہے، اس کا پازیٹیو یوز بھی ہے، نیگیٹو یوز بھی ہے. بس ہمیں جو کام کرنا ہے نا وہ اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے. دیکھیے میں بھی یہاں بیٹھی ہوں نا، اگر میں ساری زندگی اپنی ریفلیکٹ بیک کرتی ہوں تو میں نے خود بھی اپنے بچے کو بہت کم ٹائم دیا ہے. بولنا بہت آسان ہوتا ہے، مجھے پتا ہے ورکنگ لیڈیز ہیں، سارا دن جاب پر ہوتی ہیں، میں خود ساری زندگی میں جاب پر رہی، بڑے لانگ آورس کی میں نے ڈیوٹیز دی ہیں. لیکن جو کیا ہم ٹائم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو گھر پہ، وہ کالج ایجنگ ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے، کیا ہم ان کو آکیوپائی رکھے ہوئے اس طرح کی کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں جہاں بچہ واقعی صحیح ہاتھوں میں ہے، سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے. ہمارے آج کل خطرات ہر جگہ، ہم نے گھر میں ہی ساری دنیا دی ہوئی ہے ان کے ہاتھ میں، وہ کہیں پہ بھی چاہے ایکسس کر لیں، کچھ بھی دیکھ رہے ہوں. تو وہ چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. اگر ہم خود فزیکلی وہاں اویلیبل نہیں ہیں ایز اے پیرنٹ، ورکنگ ہیں، جو بھی ہمارے سینیریوز ہیں، جو بھی چیلنجز، دیکھیں ہر گھر کے چیلنجز الگ ہیں. میں کوئی بھی ایک بات کہوں گی وہ ان کے گھر میں فٹ ان نہیں ہوگی، ہو نہیں سکتا. آپ کے الگ ہیں، میرے الگ ہیں، تو آپ میری بات سن کے کہیں گے اچھا خود تو سارا دن باہر ہوتی ہے، دوسروں کو نصیحت کریں، اور وہ صحیح ہوں گے، آپ صحیح ہوں گے اس بات میں. تو کیا ہمارے بچے، چلے ہم نہیں ہیں گھر میں، تو کیا ہمارے بچے سیف ہاتھوں میں ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ضرور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو اتنا آکیوپائی کریں. یہ جینزیز ہیں، یہ ہم سے آگے سوچتے ہیں، دے پلے سو اسمارٹلی، اتنا آگے ہیں کہ ہماری شاید سوچ جہاں ختم ہوتی ہے ان کی وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. تو ان کو بزی رکھنا، آکیوپائی رکھنا کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں بہت مینڈیٹری ہے. ایک یہ بات. دوسری یہ کہ آج کل انفارچونیٹلی بروکن فیملیز بہت ہو گئی ہیں. میں اس جگہ بیٹھ کے دیکھتی ہوں جب ایڈمیشنس آ رہے ہوتے ہیں یا ہمارے جو بچے ہیں، ہر جگہ ہی ہر سیٹ پہ میں نے بیٹھ کے دیکھا بروکن فیملیز بہت ہیں. تو ان بچوں کو بہت ٹیکٹفلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. جو چھوٹے کچے ننھے ذہن ہیں، معصوم چہرے ہیں، تو ان کو ہم نے شاید بہت ینگ ایج میں بہت زیادہ پکا کر دیا ہے، بہت کچھ دکھا دیا، بہت کچھ سنا دیا. اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے ایز اے پیرنٹ، کہ کم از کم بچے ہمارے کم سے کم سفر کریں. They can be more independent. اچھی بات ہے انڈیپینڈنٹ بنائیں، لیکن اس میں ٹراما شامل نہ ہوں، کیونکہ سائیکولوجیکل افیکٹ آئے ہوتے ہیں بچوں میں. اچھا میم، یہ سوال اسپیشلی فار دوز فیمیل، اف دیر از اے فیمیل آؤٹ دیر ہو وانٹس ٹو اسٹارٹ ہر اون بزنس یا ایک پروفیشنل جرنی میں آ رہی ہے وہ، تو ہم اس کے لیے کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے آپ؟ شی از اے ینگ گرل یا ینگ انٹرپرینور، سو واٹ ایڈوائس وڈ یو گیو ہر ان پاکستان اسپیشلی؟ دیکھیے بچیاں تو آج کل کیا، میری خیر کیا ایڈوائس ہوگی، لیکن میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ بچیاں جو ہیں آج کل بہت سمارٹ ہیں. ماشاء اللہ پاس جو ہے کہ بچیاں آتی ہیں انٹرویوز کے لیے، کہیں پر بھی میں دیکھتی ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آئی ایم سو امپریسڈ، ویری مچ انسپائرڈ کہ بچے بہت سمارٹ ہیں، بہت ایکٹیو ہے، ینگ بلڈ ہے، ینگ گروپ ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم سے بہتر کام کر رہے ہیں. ہم اس زمانے میں، جیسے میں نے آپ سے کہا، میں تو بہت بے وقوف تھی. تو اگر میں ریفلیکٹ بیک کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میں کتنی بے وقوف تھی. ماشاء اللہ کتنا میری اپنی بیٹی ماشاء اللہ، شی از ویری اسمارٹ، اسمارٹر دین می، فار اسمارٹر دین می، بہت زیادہ آگے. تو اچھی بات ہے، بچوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے. ایک چیز جس کی مجھے تھوڑی سی، جس پہ کمی تو نہیں لفظ کہوں گی، لیکن ہمارے بچوں کو شاید اس جنریشن کو کام کرنے کی ضرورت ہے. کنسسٹنسی نہیں ہے بچوں میں، انکنسسٹنٹ ہے. دیکھیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے محنت لگاتار ضروری ہے. جب آپ کنٹینیوٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں نا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ فیلئر میں جائیں. اور آپ جتنے بھی لیڈرشپ اگر اٹھا کے دیکھیں، 100 CEOs کی ایک بک ہے ہمارے CEO نے دی تھی ہمیں، گفٹ کی تھی، آئی ہیو گون تھرو اٹ. تو واقعی اس میں 2 چیزیں بہت تھیں، اور وہ میں سمجھتی ہوں ہماری ینگ جنریشن کو اس پر کام کرنا ہے. ایک کنسسٹنسی اور دوسرا ڈسپلن. ہمارے بچے اسمارٹ تو ہیں لیکن ڈسپلن نہیں ہیں، انڈسپلنڈ ہے. تو ڈسپلنڈ ہونا بہت ضروری ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ اتنی انٹیلیجنس کے ساتھ، اتنے ریسورسز کے ساتھ، کم ریسورسز ہو تب بھی ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے، سب بزنس سیٹ اپ ہو جاتا ہے. ایک آپ محنت کے ساتھ کام کریں، لگاتار کام کریں، اور سیکنڈلی یہ ضرور ہو کہ آپ ڈسپلنڈ ہو. ٹھیک ہے نا؟ نو میٹر آپ مسلمان ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ کسی بھی ریلیجن کے بلانگ کرتے ہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن آپ کا صبح اٹھنا ضروری ہے، صبح اٹھ کے ہی کام کرنا. کیونکہ آپ جب نیچر کے اگینسٹ جائیں گے نا، تو پھر پوری نیچر آپ کے خلاف کھڑی ہوگی. جب آپ نیچر کے ساتھ موو کریں گے، دن نکل آئے تو آپ بھی اٹھ جائیں، دن جاگا تو آپ بھی جاگ جائیں. تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ساری جو آپ کی انرجیز ہیں جو نیچر میں موجود ہیں وہ آپ کو سپورٹ نہ کریں. سب سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ سکسیسفل ہوں گے بچے انشاءاللہ. اچھا میم، لاسٹ فائنل کوشچن، if you were the education minister of Pakistan today, what would you do? شاید بہت زیادہ سختی کرنے کی ضرورت ہے.
एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप कुछ इतना कुछ है करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा कोई एक चीज़ आजकल के सिस्टम में कुछ चेंज करना चाहेंगे जो कि होनी चाहिए? देखिए इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, कोई एक एक मेन बात तो चीज़? है नहीं। मैंने कहा ना, देखिए अगर आप बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बात नहीं है मैं ये कहूँ कि जी फलां सूबा ज़्यादा अच्छा है और हम कम है, लेकिन आखिर अगर हम कई चीज़ों में पीछे जा रहे हैं तो हमें देखने की ज़रूरत है, सेल्फ एवैल्यूएशन की ज़रूरत है। और अगर जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे कि हमें वो कौन सी लैकिंग्स हैं या कौन सी एरियाज़ हैं जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं अगर आप एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएं या आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो आप क्या करेंगी? तो नहीं, मैं नहीं बनना चाहती। मेरी जो जॉब है मैं अपना काम अच्छे से यहाँ बैठ के करूँ। एक मशीनरी में हर पार्ट का अपना एक रोल होता है, ठीक है ना? और ये कह देना कि छोटा सा स्क्रू इसका कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैं अगर वो छोटा सा बहुत स्मॉल पार्ट हूँ उस मशीनरी का और एज ए स्क्रू काम कर रही हूँ, तो मुझे बेसिकली अपना काम ठीक करना है। मैं उस लेवल पे जाके बात नहीं करूंगी, मैं कोई बहुत अच्छी ऐसे आई एम नॉट अ पर्सन एक्चुअली हु नोज हाउ टू प्ले विद वर्ड्स, तो मुझे कोई तकरीर नहीं देनी है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सोचूं तो मैं जिस जगह बैठी हूँ मुझे अपना काम सही करना है। अगर हर बंदा अपना अपना काम सही करे और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो भी अपना काम सही करें, तो मैं समझती हूँ कर रहे हैं, सभी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, कर रहे हैं काम। उनके भी हिकअप्स होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारे बैरियर्स होंगे जो उनको रोकते होंगे काम करने के लिए, तो वो उनको पता होगा। लेकिन ये कि हम में से हर शख्स को अपना अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। तो मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं अपना काम सही करूँ तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। लेकिन हाँ, हमें इर्द गिर्द जरूर देखना चाहिए कि कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे प्रोविंसेस हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं किस एरिया में, तो हम क्या करें, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए हम सब इंसान एज ए ट्रेंड सेटर भी होते हैं और किसी एरिया में ट्रेंड फॉलोअर्स भी होते हैं। तो नो हार्म, अगर हमें कमी है तो हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और फिर हम ट्रेंड फॉलो कर लें उसको, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, कोई ईगो नहीं है इसमें, तो ये होना चाहिए। अच्छा मैम, थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? बस एक छोटी सी बात जैसे मैंने कही, मैं फिर उसको रिपीट करूंगी हमारी यंग जनरेशन के लिए कि मेरे बच्चों डिसिप्लिन्ड हो जाओ। आप डिसिप्लिन्ड हो, आप दरमियाना भी पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान को अल्लाह ने बहुत सारी स्किल्स के साथ पैदा किया है, ठीक है? कोई एक अच्छा आर्टिस्ट होगा, कोई एक अच्छा मैथमेटिशियन होगा, कोई साइंटिस्ट होगा। तो कमाल ये नहीं है कि वो क्या है, आपके अंदर क्या नहीं है, कमाल ये है कि आपके अंदर जो अल्लाह ने दिया है कि आपको उसको यूटिलाइज करना आता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमारे बच्चे डिसिप्लिन्ड हैं तो वो उन स्किल्स के साथ कोई वजह नहीं है कि वो फेलियर में जाए। लाइफ एक ही दफ़ा मिलती है, उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। हम जब इस दुनिया से जाएं, सब ने चले जाना है, तो हम सुरखरू हों अपने रब ताला के सामने कि हमने कुछ अच्छा करके आए, हम एक अच्छी जनरेशन पीछे छोड़ कर आए। तो बस ये एक अच्छी सोच है। अल्लाह पाक इसमें आसानियाँ दे हमारे लिए और मददगार साबित हो। आमीन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने टाइम निकाला और मुझे इंटरव्यू के लिए बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अराउंड। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने इससे पहले काफ़ी दफ़ा पॉडकास्ट किया है, लेकिन मुझे खुद को ऐसा लगा कि शायद दिस इज द बेस्ट वन सो फार। Thank you so much, madam. थैंक यू सो मच।